کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کا صرف ایک لفظ آپ کی زندگی کے تمام حاجتوں کو، تمام مشکلات کو، تمام بیماریوں کو کیسا رفع اور دفع کرتا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں اس نام کا ذکر کریں گے، ایک ایسا مجرب اور پاورفل وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو معجزاتی اثر رکھتا ہے۔ وہ نام ہے اللہ الصمد کا۔ آج کی اس ویڈیو میں دلیل کے ساتھ بات کروں گا اور ان کا طاقتور ترین، مجرب ترین اور پاورفل ترین مع دلیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اسلامی روایات اور علماء کرام کی تشریحات کی روشنی میں اس اسم پاک کا بنیادی، مجرب اور فضائل وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ الصمد کا سب سے پہلے معنی سمجھتے ہیں اور قرآن مجید میں کہاں پر واقع ہے۔ قرآن مجید میں یہ سورہ اخلاص میں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس کا معنی ہے بے نیاز، بے پرواہ۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ غیب سے عطا کرنے والا، غیب سے رزق دینے والا۔ اب دلیل قرآنی اور احادیث مبارک کا، یہ دونوں آپ لوگ دیکھ لیں اور سن لیں۔ چونکہ اللہ الصمد کا معنی بے نیاز ہیں، اس کا ذکر جو بھی اس کا ذاکر ہوگا، جو بھی اس کو پڑھے گا، تو اللہ جل شانہ ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے گا کہ وہ مخلوق کا محتاج نہیں بنے گا، کسی بھی صورت نہیں بنے گا اور نہ اللہ بننے دے گا۔ دو پوائنٹ ہے، ایک یہ خود کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگے گا، کسی کے سامنے نہیں جائے گا اور کسی سے کوئی بھی چیز کی طلب اور تمنا نہیں کرے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ ان کو اتنا نوازے گا، اللہ جل شانہ یہ صفت ان کے اندر ڈال دے گا۔ اگر آپ لوگ صبح نماز کے بعد اور مغرب نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھتے ہیں تو رزق کے حوالے سے کوئی تنگی نہیں ہوگی، بیماری کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور جتنی بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں، پریشانیاں چل رہی ہیں، تو اللہ جل شانہ آپ کو نجات دلا دے گا اس سے۔ مشکلات اور مصائب کا حل بھی اس میں موجود ہے۔ اگر کوئی شخص مشکلات کے اندر گھرا ہوا ہے، مصائب کے اندر گھرا ہوا ہے، تو ان کا بہترین حل یہ ہے میرے بھائی۔ اب میں آپ لوگوں کو احادیث مبارکہ سے دلیل بھی شیئر کرتا ہوں۔ یہ روایت مسند احمد اور سنن ابی داود دونوں میں درج ذیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سورہ اخلاص میں ایک نام ہے، ایک اسم ہے جن کی برکت سے اللہ جل شانہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اگر کوئی اچانک مصیبت آ جائے تو آپ باوضو ہو کر دو طرح کا آپ اللہ جل شانہ کا اس اسم مبارک کو پکار سکتے ہیں۔ اللہ کو آپ پڑھے یا صمد، اس طرح پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ الصمد، دونوں میں جس طرح آپ کو آسان ہو اور آپ کو زیادہ اچھا لگتے ہیں تو اسی طرح آپ پڑھے۔ اول اور آخر درود شریف کوئی بھی آپ لوگوں کو ساتھ میں عمل شیئر کرتا ہوں تو اس کے ساتھ ضرور بھی ضرور اول اور آخر درود شریف پڑھے۔ اگر میں تعداد نہ بتاؤں درود شریف کا تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کا پڑھیں یا 11 مرتبہ اول اور آخر پڑھیں۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ الصمد یا صمد پڑھتے ہیں اور ان کے بعد کوئی بھی دعا آپ مانگو گے تو اللہ کی فضل و کرم سے وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ جس مشکل میں مانگو گے اس مشکل سے اور اس مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ اب اس میں یہ بھی ہے،
اس میں حفاظت بھی ہیں، ہر طرح کا حفاظت کا اللہ ذمہ لیتا ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں خوف ہے، ڈر ہے، پریشانی ہے، وہ بھی اللہ جل شانہ دور کر دے گا۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے 100 مرتبہ ان کو پڑھ لیں، تو دل میں کسی بھی طرح کا خوف، پریشانی، غم یہ نہیں آئے گی، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو خوفناک خوابیں جو آتی ہیں وہ بھی نہیں آئے گی، اور نیند بہت جلد آئے گا، لیکن کمپلیٹ ہونے سے پہلے مت سوئیے گا، کیونکہ جب آپ پڑھتے ہو تو اس وقت نیند کا غلبہ ہوگا آپ پر۔ آپ بیٹھ کے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھیں اور پھر سو جائیں۔ اب اس میں بیماری کا بھی میں نے بتا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور علماء کرام حضرات وہ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، اور اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میرے بہت سارے خوبصورت اور اچھے نام ہیں، جس نام سے آپ چاہو مجھے پکار سکتے ہو۔ یہاں پر علماء کرام اور صحابہ نے یہ اخذ کیا ہوا ہے کہ قرآنی آیات اور اسماء حسنہ میں شفا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ 100 مرتبہ پانی پر دم کر کے مریض کو پلائے، اللہ جل شانہ ان کو شفا دے دے گا۔ غرض یہ ہے میرے بھائی کہ جب بھی کبھی بھی کوئی حاجت، کوئی مشکل پیش آ جائے، اس وقت 100 مرتبہ پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی اللہ منع نہیں کرے گا، لیکن آپ دل سے مانگے یقین کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی کبھی بھی آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔